الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة للذنوب أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. چون کعبہ قبلہ حاجات شد از دیار بعید روند خلق بدیدار از بسی فرسنگ. اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہیں، اللہ کی مہربانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر حرمین شریفین قائم فرمائے ہیں اور اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے. مولانا روم نے ایک شعر میں اس کی تمام تاریخ اور جلوے ذکر کیے. کعبہ ہر دم تجلی برفزود ایز اخلاصات ابراہیم بود. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دعائیں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ معلیٰ کو جلووں کا مظہر اور معدن عتم بنا لیا ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ کعبہ تو بہت پہلے کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد تعمیر فرمائی ہے. تو علماء دین کہتے ہیں کہ موجودہ مناسک خواہ وہ حج کے ہیں یا عمرے کے ہیں یا طواف کے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. عجیب بات ہے کہ کعبہ ہوتا تھا اور پھر اکھڑ جاتا تھا. بنل کعبہ الملائکہ ثم آدم ثم نوح ثم ابراہیم. سب سے پہلے اللہ کے فرشتوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کی. پھر حضرت آدم جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کعبہ بناؤ. آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد پھر نوح علیہ السلام نے مزید توسیعات کی یا اس کی تعمیر کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کتاب الحج میں کہ انبیاء بنی اسرائیل جو فلسطین میں تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم سے کعبہ دور پڑ رہا ہے، تو حق تعالیٰ نے ان کو کعبے کی سمت مسجد بنانے کی اجازت دی.
اور وہ پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں القدس کہلایا. آپس میں تاریں جڑی ہوئی ہے. کعبے کو کعبہ بننے کے لیے ایک پیغمبر کی قربانی کی ضرورت تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو جوار کعبہ میں ذبیح ہونے کے لیے پیش فرمایا. شاید اس وجہ سے اللہ نے اس کے بعد کعبے کو اکھڑنے نہیں دیا. جس چیز پر قربانیاں واقع ہو جاتی ہے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو دعائیں دینے لگے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے دیا. بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے کہا اللہم ان عبدک ابراہیم قد جعل مکۃ حرما وانی احرم ما بین لابتیہا اے طرفی المدینہ وجبلیہا وجانبیہا کما حرم ابراہیم مکہ. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی تو آپ نے کعبہ شریف کو حرم محترم بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں خوب ہے. رب جعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا. سب سے پہلی چیز وہ امن ہے. آپ مسجد ہی نہ آ سکے، آئے گھر جا نہ سکے تو کیا زندگی ہے؟ اسی شہر پر یہ قیامت گزری ہے نا، اب بھی ڈکی ہوئی ہے، ختم نہیں. اور امن کے بعد پھر معاش کی ضرورت ہے کہ آدمی کو رزق کی عزت نصیب ہو، قوام حیات اس کو ملے. وارزق اہلہ من الثمرات. خدایا یہاں کے لوگوں کو اعلیٰ قسم کے رزق دے. مفسرین کہتے ہیں کہ ثمرات کل شیء اعلی شیء. ثمرہ کے معنی ہے پھل، یعنی بہترین، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا رزق، راشن، کھانا پینا، پھل فروٹ. جہان بھر کے ملکوں سے جہاز بھر کے آتے ہیں. یہ ڈنمارک کا پپیتا ہے، اور یہ لبنان کا کیلا ہے، اور یہ اردن کا تربوز ہے، اور یہ یمن کا خربوزہ ہے. سارے جہان میں فصلیں وہاں کے لیے اگ رہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اسباب معاش اور اسباب امن کا تجسس اور طلب توکل کے منافی نہیں ہے. انبیاء سے بڑھ کر متوکل کون ہو، اور وہ بھی ابراہیم خلیل الرحمن. یہ چاہنا کہ میں اور میرے آل و اولاد، میں اور میرا شہر، میں اور میرا ملک پرامن رہے، اور امن کی کوششیں کرنا، ایسے حالات پیدا کرنا جس کے نتیجے میں امن کو حیات اور دوام ملے. ظاہر ہے ایسے حالات پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے امن تس نس ہے. حفاظت نام کی کوئی چیز نہیں. کسی ایک ایجنسی یا ایک طبقے پر اعتماد کرنا امن کے لیے خیال خام ہے. امن تو پورا ماحول اور پوری زندگی چاہتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، پورے عالم میں بدامنی تھی.
خود مکے کا یہ حال تھا کہ قبلاً ان یوحا الیہ آپ وہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے. آپ لوگوں سے کنارہ کشی کر کے غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ ماحول بہت ناساز تھا. یہ پورے شہر کا ماحول جب ناساز ہو تو آپ کہیں گے چلو مسجد چلے، لیکن جب مسجد میں بھی 360 بت رکھے ہوئے ہو، چو کفر از کعبہ برخ زد کجا ماند مسلمانی. اور سارے جہان میں آدمی کسی حال میں ہو، لیکن جب عبادت کرے تو وہ جسم ڈھانگ کے، سر ڈھانگ کے وضو کر لے، طاہر مطہر ہو جائے. لیکن وہاں دیکھو کہ وہ کپڑے اتار کے کعبہ شریف آتے تھے، اور شیطان نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ ان کپڑوں کے ساتھ آپ خرید و فروخت کرتے، غلطیاں بھی کرتے، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے. تو یہ کپڑے معصیت کے اور گناہ کے کپڑے ہیں، ان کے ساتھ کعبے میں نہ ہو. اور نتیجہ یہ نکلا کہ بالکل براہ وجود ہو کر اندر آتے تھے. ان کی نماز کا ایک نقشہ اللہ نے سورہ انفال میں پیش کیا ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. نہ تھی ان کی نماز کعبہ شریف میں مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. لا الہ الا اللہ. سیٹیاں بجاتے تھے. کوئی سیٹی ویٹی رکھتے ہوں گے؟ انگوٹھے تو نہیں چومتے تھے. یہ اہلیان بدعت، انہوں نے ان سنتوں کو برقرار رکھا ہے. اور تالیاں کیسے بجتی ہے؟ یہ جو کسی بیوہ عورت کی نقل اتار رہا ہے. نماز ایسی پڑھی جاتی ہے. نماز تو احکم الحاکمین کے سامنے حضوری ہے. تمام تر تواضع سے بڑھ کر تواضع عبدیت کے درجے میں بندے پر فرض ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے سامنے پیش آئے. یہ کبھی یوں ہاتھ باندھیں گے، کبھی یوں باندھیں گے. اس مسئلے کا کوئی ماں باپ نہیں ہے. یہ پیغمبر نے جو 23 سال نمازیں پڑھی تھی اس میں کوئی چیز آپ تک نہیں پہنچی. زد اور اناد، قہر الہی کا مظہر. منکر فقہ کی نماز خدا کے قہر اور عذاب کی نماز ہے. نماز میں تو ہاتھ اٹھائیں گے تو طریقے سے یہ دیکھیں کتنے شاندار طریقے سے کانوں کے نرموں تک انگوٹھے پہنچ گئے. نہ ہاتھ بہت کھلے ہیں، یہ رکوع کی حالت ہے. نہ ہاتھ بالکل بند ہے، یہ سجدے کی حالت ہے. ترمذی میں تنشر الاصابع، معمولی سے فرق کے ساتھ. اور ہاتھ نہ یوں پکڑیں گے نہ یوں باندھیں گے. ہاتھ باندھنے کا ادب لکھا ہے کہ انگوٹھا اور چھوٹی چنگلی دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی کلائی پر لے آئے، تینوں انگلیاں سوار کرے، اور 3 انگلیاں باقی ہاتھ لٹکائے نہیں، اس کے نیچے کرے. سنت مقام تک ہاتھ پہنچ گیا، اور وہ ناف کے نیچے ہے یا ناف کے اوپر ہے. امام ترمذی 3 صدی کا محدث ہے. امام بخاری کا جلیل القدر شاگرد ہے. علماء کہتے ہیں بخاری کا تعارف دنیا میں امام ترمذی سے ہوا ہے. وہ ترمذی شریف میں کہتے ہیں وَبَعْضُهُمْ يَدَعُونَ أَيْدِيَهُمْ تَحْتَ السُّرَّةِ. کچھ لوگ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، حنفیہ، اور کچھ لوگ ناف کے اوپر باندھتے ہیں. وَبَعْضُهُمْ يَدَعُونَ فَوْقَ السُّرَّةِ. سینے پر ہاتھ باندھنے والا مرد امام ترمذی کے زمانے تک پیدا نہیں ہوا تھا. معلوم ہی نہیں ہوتا. 2 مذہب ہے، ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر. سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے والی عورتیں، ان کی چھاتیاں ڈھانکنا ضروری ہے. مرد جب سینے والے کام کرے تو وہ پھر آگے سلائی نہیں کر سکے گا، کام سے رہ جائے.
اس لیے حدیث کے نام پر انکار حدیث، حدیث کے نام پر فتنہ حدیث برپا کیا گیا ہے، اور ہماری یہ دیکھا دیکھی یہ تماشبین یہ بھی کبھی ٹانگیں کھولتے ہیں، کبھی ہاتھ یوں کر لیں گے، کبھی یوں کر لیں گے۔ او صحیح النسب مسئلہ ہے، یہ لوگوں کی طرح بے نسب مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جو 1.5 لاکھ فتاوا اور کتب حنفیہ ہے، سب میں ایک جیسے لکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے۔ ایک نماز پڑھی جاتی ہے اور ایک شیطان کا پوجا کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، الاختیار میں ہے، آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا خلصتن، یہ حملہ ہے، یختلس بہا الشیطان عن صلاتکم، شیطان تمہاری نماز برباد کرنا چاہتا ہے۔ کہاں کہاں سے شیطان ہیٹ کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ابن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا ہے، نماز کے بعد دائیں بھی مڑتے تھے بائیں بھی مڑتے تھے، اکثر بائیں مڑتے تھے، کیونکہ حضرت کا گھر جو ہے وہ محراب سے وہ بائیں طرف آ رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اب جو شخص صرف دائیں طرف مڑتا ہے، بعض امام غریب جانتے نہیں، مسائل تو ان کے ہاتھوں مسکین اور یتیم ہو چکے ہیں۔ نہ جاننا بہت بڑی بلا ہے، جہالت سب سے بڑا اژدہا ہے جو بڑے بڑوں کو کھا جاتا ہے بالکل۔ تو ابن مسعود بخاری میں اپنے عہد مبارک صحابہ کے دور میں کہتے ہیں کہ نبی تو دائیں بھی مڑے بائیں بھی مڑے اور تم صرف دائیں مڑتے ہو، فقط جعل للشیطان حظا فی صلاتی، اس نے نماز میں شیطان کا حصہ ڈالا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نماز کے بعد آپ یمسح جبہتہ، اس طرح پیشانی چھوتے تھے اور فرماتے تھے اللہم اغننی وادفع عنی الاذی، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے غنا عطا فرما، تکلیفیں دور فرما۔ اب وہ سر پہ باقاعدہ ہاتھ آ گیا، اب بائیں ہاتھ سے گننا آ گیا، فقط جعل للشیطان حظا فی صلاتی، شیطان کو نماز کے دوران اپنے اوپر مسلط کر رہا۔ علماء امت کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو شیطانی دخل سے بچائے۔ جو عمل سنت کا ہے وہ شیطان سے پرامن ہے، اور جس عمل میں جتنا اضافہ ہے یا کمی بیشی ہے اتنے حصے سے شیطان نقصان پہنچاتا ہے۔ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان تو انسان کے خون میں بھی دوڑ سکتا ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترون، وہ ہر جگہ سے دیکھتا ہے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے نہ بچ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، کلمات دین کے ذریعے تحفظ عطا ہوتا ہے۔ وما كان صلاته من البيت الا مكاء وتصديا، نماز کی جگہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اللہ فرماتے یہ کفر ہے اور کفر کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی، اب جہنم کی سزا چکھتے رہو۔ علماء نے بعض پیروں کے ہاں جو مختلف ناچ گانے ہیں اور اتڑ کے بہانے ڈانس ہے اور منہ سے کچھ مہیب آوازیں نکالتے ہیں، ان کو بھی تحت الآیات منع فرمایا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، مولوی منیب الرحمان بھی آج کل اپنی بدعتی جماعت کی فکر میں لگ گئے، اور ان کو بھی کہا کہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹو، یہ سب بدعات، منکرات اور ناجائز کام۔ دیوبند کے حضرات نے جو طریقت کی ہے، انہوں نے حقیقت میں طریقت کی اصلاح فرمائی ہے۔ جو کمزور مسائل آ گئے تھے اور سنت چھوٹ گئی تھی، معروفات ترک ہو رہے تھے اور منکرات گھس رہے تھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے اور ان کے بڑے مولانا رشید احمد گنگوئی نے اور ان کے شیخ المشائخ
سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہم اللہ نے ان تمام منکرات اور بدعات کی اصلاح فرمائی اور سنت طریقوں کو رائج فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اس پر خوشخبری دی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ لیبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ 100 سال کے سرے پر ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو دینی امور میں اصلاحات کرے گا، اور لوگوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے جو سنتیں ترک کی ہے ان کو زندہ کرے گا، اور جو بے دینیاں داخل کی ہے ان کو باہر نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ بزرگی ہر دور اور ہر زمانے کے علماء کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دہلی کے علماء، شاہ ولی اللہ کا خاندان اور دہلی کے وہ عظیم دائی، ہندوستان کے موحدوں کا سرچشمہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، ان کے طریق ولایت اور شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی طریق علمیت کو زندہ کیا ہے دارالعلوم دیوبند نے۔ وہ جامع ہے علم کا بھی اور ولایت کا بھی۔ اس لیے دیوبند تفرقے کا نام نہیں، دیوبند الفت کا نام ہے۔ دیوبندی کہلانے سے کوئی فرقوار نہیں بنتا، بلکہ حق کا طرفدار بنتا ہے۔ بعض بزرگ عمر کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت سلامتی سب کی بحال فرمائے اور دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابوبکر صدیق جب بیمار ہو جاتے تھے تو وہ اشعار پڑھتے تھے، اور حضرت بلال جب بیماری سے اٹھ جاتے تھے تو پھر اشعار پڑھتے تھے، اور اشعار میں وہ مدینے میں رہتے ہوئے مکے کو یاد کرتے تھے۔ آدمی کو اپنا گھر بار وطن یاد آتا ہے۔ بی بی عائشہ ام المومنین بہت زیادہ فریسہ، عاقلہ، باشعور۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے فقیۃ هذه الامہ بعد الاربع، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑی عالمہ فقیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ انہوں نے اپنے والد کے اشعار سنے اور بلال کے سنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ حضرت والد صاحب ایسا پڑھتے ہیں اور بلال یہ پڑھتا ہے۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے دعا فرمائی اللہم ارزقنا حب المدینہ، وفی روایہ اللہم اجعل فی المدینہ ضعف ما جعلت من البرکہ بمکہ، اور بخاری میں اللہم حبب لنا المدینہ کحبنا مکہ او اشد حبہا۔ یا اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی محبت عطا فرما، اور اس سے بھی زیادہ۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس دعا کی برکت سے، ویسے تو فضیلت اس طرح ہے کہ حرم محترم میں، کعبہ معلیٰ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک قرآن پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا، اسی طرح خیرات کرنا، سب لاکھوں کے حساب سے۔ اللہ کا بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا دربار ہے۔ حج وہیں ہوتا ہے، عمرہ وہیں ہوتا ہے، طواف وہیں ہوتا ہے۔ اور مدینہ منورہ کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ
وہاں ایک نماز 1000 کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں سامنے یہ حدیث نقل ہے کیونکہ یہ اصح الباب ہے، بخاری کی حدیث۔ دوسری روایت طبرانی وغیرہ کی ہے جو حسن درجے کی ہے، تلقی کی وجہ سے تو صحیح ہے، اسانید کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کہ ایک نماز وہاں 50,000 کے برابر ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کسی نے کہا آپ مدینہ میں زیادہ رہے تھے، یہاں تو 1000 کے برابر ہے۔ فرمایا 1000 بھی چاہیے نا، ہم کو تو 100 بھی بہت کافی ہے نجات کے لیے، 1000 تو بہت بڑی ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے جس میں ہے کہ پیغمبر نے مدینے کے لیے جو دعا فرمائی وہ مکہ مکرمہ سے دوہرے اجر و ثواب اور برکات کی فرمائی، اور یہ روایت بھی علی شرط شیخین ہے، اور بعض طرق اس کے بخاری میں مل رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر مدینہ منورہ میں ایک نماز 2 لاکھ کے برابر ہے، اور تمام نیکیوں میں وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں سمہودی محدث نے لکھا ہے ھذا یجری فی کل حسنہ، تمام حسنات میں جاری ہے۔ بظاہر یہ بات معقول معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر کے لیے آگے ہو رہے تھے تو مدینہ منورہ کے اصحاب غمگین تھے بہت، لیکن آپ نے اعلان کیا اتموا صلاتکم فإنا سفرا، تو صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، فرمایا نماز تم لوگ پوری پڑھ لو جو مکے کے رہنے والے ہو، اور ہم تو مسافر ہیں، لہذا میں 2 رکعت پڑھاؤں گا۔ آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ مسافر وہ ہوتا ہے جو ایک وطن کو شہر نہیں بناتا اور 15 دن سے کم قیام کرتا ہو۔ نماز کے بعد ایک آدمی، نماز سے پہلے ایک شخص کھڑا ہوگا، اس نے کیفا وقد ولدت بمکہ، کیوں آپ یہیں سے گئے تھے اور اپنے گھر آ گئے، آپ کو پوری پڑھانی ہے۔ کیسے عالم لوگ تھے اور کیسی جرأت تھی ان کی۔ آپ نے کہا انا ترک لنا عقیل منزلہ، بخاری کتاب الحج، عقیل ابن ابی طالب نے ہماری ہجرت کے غصے میں تمام مکانات اور جائیداد قبضہ کر کے بیچ ڈالی۔ تو اگر کسی شخص کا اپنے وطن میں ایک پلنگ کے برابر بھی جگہ ہو، خواہ وہ زمین کی شکل میں ہو یا رہائشی شکل میں ہو، تو حنفیہ کا مفتابہی قول بحر نہر اور فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 167 امام محمد سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں یہ وہاں پہنچتے ہی مقیم ہو جائے گا اور اس کا وطن اصلی ہونا برقرار ہے۔ اگرچہ وہ آل و اولاد پورے خاندان سمیت وہاں سے منتقل ہو چکا ہے، لیکن جائیداد کا کچھ حصہ ایک پلنگ کے برابر کیوں نہ ہو، ایک چارپائی جس میں آدمی آرام کر لے اتنا کمرہ موجود ہے، یا زمین کا کوئی کونا کانچا موجود ہے اور یہ وہاں پہنچ گیا تو وطن اصلی لوٹ آیا۔ وطن اصلی میں سفرانہ نہیں جاری ہوتا، پوری نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چیز وہاں باقی نہیں تھی۔ عقیل ابن ابی طالب نے غصے میں جب آپ تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی، سب چیزوں پر قبضہ کر کے اور بیچ ڈالی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ ناجائز طریقے سے چیزیں قبض کرنا اور غصب کرنا یا بیچنا حرام ناجائز ہے،
لیکن جب وہ بک جائے اور اس میں دوسرے لوگ قابض ہو جائے تو اصلی مالک کا ملک زائل ہو جائے گا. اس لیے تو حضرت نے فرمایا کہ اب میری کوئی جائیداد، کوئی گھر یہاں نہیں ہے، اور مجھے 15 دن سے کم میں واپس ہونے کا ارادہ ہے. اس لیے اتموا صلاتکم فإنا سفرا، تم پوری پڑھ لو، میں مسافر ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ نے ہجرت تو ایک ضرورت سے فرمائی کہ مشرکین آپ کو آرام سے رہنے نہیں دے رہے تھے، دین کا کام نہیں کرنے دے رہے تھے. اب تو مشرکین یا ختم ہو گئے یا مطیعین ہو گئے، مومنین و مسلمین ہو گئے، اب کیوں جا رہا ہے؟ تو علماء نے 3 جوابات دیے. ایک جواب یہ دیا کہ آپ نے ہجرت سے پہلے سن 11 اور سن 12 کو منا مقام پر جب اہل مدینہ سے درخواست کی کہ یہ لوگ مجھے بولنے نہیں دیتے، میں نبی برحق آیا ہوں، میرے راستے روک رہا ہے، میری مدد کرو، تو اہل مدینہ نے بڑی خوش دلی سے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم جانیں کٹوا دیں گے، مگر آپ کو تکلیف کر کے مدینہ آنا پڑے گا. مکہ میں شاید جیسے چاہیے اس طرح ہم تعاون نہ کر سکیں. آپ نے فرمایا مجھے میرے خدا نے ہجرت کی اجازت دینی ہے، مجھے امید ہے مجھے مدینہ منورہ ہی جانے کی اجازت ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا آپ تو نبی برحق ہے، رسول المرسلین ہے، تکلیفیں ختم ہو جائے گی، اور ہم نے پورے عالم کی دشمنی آپ کے لیے سر لی. آپ نے کہا ساتھ رہوں گا اور ساتھ مروں گا. اطمینان رکھو، نبی وفادار ہوتے ہیں، آپ اس عہد کو پورا کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک ایسا شہر آپ کا مسکن اور مدفن بنا دیں گے جو قیامت تک تر و تازہ ہوگا. آپ فرماتے ہیں وہ مدینہ منورہ تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ یہ طائف ہے یا دوسری جگہ ہے، لیکن چونکہ طائف ظاہراً سرسبز و شاداب تھا، اور آپ کو سرسبزی اور شادابی مہاجرین و انصار کی قوت ایمان اور حسن عمل کی دکھائی گئی تھی. اور یہاں ہمارے سپر ہائی وے پہ تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں مدارس نام کا مدرسہ ہے، اور محمد عاقل والد صاحب کے نام پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے. ایک دفعہ افسران اور ججز، وکلاء، بیرسٹر، یہ لوگ ایک دوست کی وجہ سے آئے کہ بھئی ہماری وہاں دعوت کرو. آ گئے تو ایک نے کہا کہ یہ جو عمارت ہے یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. میں نے کہا ٹیڑھی نہیں ہے، قبلہ رخ ہے. اچھا، آئی ایم ساری. میں نے کہا اس کو اس طرح بنایا ہے کہ اگر مسجد میں کام ہو رہا ہو تو یہاں صفیں سیدھی کڑی ہو جائے. پھر اس نے پوچھا کہ یہاں کون سی فصلیں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہاں ناظرہ قرآن کی فصل ہے، تجوید ہے، قرآن مجید کے حفاظ تیار ہو رہا ہے. ایک حافظ 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. بینگن، تورئی، بھنڈی، وہ تو ان کے جوتوں میں ٹرک روزانہ الٹتے ہیں. وہ کیا چیز؟ الحمدللہ وہ زمانہ بھی آیا کہ وہاں فصلوں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو آپ کو جو دکھایا گیا تھا مغیبات میں منظر کہ ایک زمین تر و تازہ ہے اور چشموں اور نہروں سے بھری ہوئی ہے اور خوب باغات ہے اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہیں. فذهب وهلي الى الطائف والحجر، میں نے سمجھا کہ طائف وغیرہ جو سرسبز ہے. فاذا هي المدینہ، حضرت فرماتے جب حکم ہوا نہیں مدینہ چلو. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض اوقات خواب اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر میں بڑے سے بھی توقف پیدا ہو جاتا ہے. جو آپ نے تعبیر سمجھی وہ نہیں تھی، حق تعالیٰ نے ایک اور تعبیر دی، اور فرمایا مدینہ منورہ جانا ہے. اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر و عمر ایک مٹی سے پیدا ہے. وہاکذا نطفن، ہم قریب ہی دفن ہوں گے. وہاکذا نبعث یوم القیامہ، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن ہم تینوں اکٹھے باہر آئیں گے. ایک حدیث التسریح میں امام الاسر نے نقل کی کہ جب آپ قبر سے باہر آئیں گے قیامت کے دن تو ملائکہ مقربین آپ کو کہیں گے کہ چلے، حق تعالی منتظر ہے دربار الہی میں. آپ کہیں گے وما ہما ابو بکر، وہ کدھر ہے ابو بکر و عمر؟ ملائک دوبارہ اجازت لیں گے، حکم ہو جائے گا کہ ان کو بھی ساتھ اٹھا لو. ایک روایت میں آپ نے یہ بھی کہا کہ عمر لوگوں کے نام لیں گے مجھے، وہ جہیر الصوت، اس کی آواز بہت بڑی ہے. عرش کے سامنے، دربار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور لوگوں کے نام لیں گے. کیا نظام عالم ہے، کیا نظام خداوندی ہے، کیا شان ہے، کیا دوستی ہے، کیا سات پن ہے کہ قبر سے آپ باہر آئے اور فرماتے ذرا ٹھہرو، ابو بکر و عمر کو آنے دو نا. لا الہ الا اللہ. اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہے کہ ابو بکر و عمر آیتان کا آیات القرآن، اسلام میں ایسے بلند ہے جیسے قرآن کی 2 آیت ہے. ان پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، نہ ان پر جرح جائز ہے. بس وہ تو عظیم ہے اور عظیم رہیں گے، اور عظمت ہے وہ جیت چکے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عثمان کو کچھ لوگوں نے کہا، کچھ اعتراض کیا، تب حضرت عثمان نے کہا ہما مرآن اقتدی بہما، وہی 2 آدمی ہیں جن کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. میری بھی پوری کوشش ہے کہ ابو بکر و عمر کے نقش قدم پر قدم رکھوں. بہرحال یہ تو آپ کو تاریخ کی اور بزرگوں کی سیر کرائی. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے عمرے کے لیے روانگی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ کا سلام بھی پہنچاؤں گا اور آپ کے لیے دعائیں بھی کراؤں گا. یہ آپ کا حق ہے. 2 حق مسلمان کے نقد ہوتے ہیں، محترم مقامات پر ان کا سلام پیش کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا. صالحین کی سنت ہے کہ وہ سلام پیش کرتے ہیں، اور اس پر کسی معروف محدث یا نحریر فقی نے منع نہیں فرمائی، اجازت دی. الارشاد الی المناسک میں پوری تفصیل آئی. اور دعا کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے والا مستجاب الدعوات ہونے کی دلیل ہے. اور لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھنے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. حق تعالیٰ اس پیغمبر پر بھی غصہ ہوتا ہے جو کسی کو بد دعا دے. بعض انبیاء کو سخت تنبیہ کی. اور لوگوں کی بخشش کروانا، ان کے درجات بلند کرانا، ان کے لیے رونا اور دھونا اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اس سے اپنا بیڑا پار ہوتا ہے. اور آپ دعا کریں گے کہ صحت بھی صحیح ہو. چھوٹا سا قافلہ ہے کیونکہ یہ عمرہ ہمارا تفسیری عمرہ ہے. وہاں سے آنے کے بعد چند دن بعد دورہ تفسیر شروع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی خوب توفیق عطا فرمائے. حق تعالیٰ سے اجازت بھی مانگتا ہوں وہاں جا کے کعبے کا غلاف پکڑ کر، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس قابل رہوں کہ آپ کی کتاب کا ترجمہ اور تفسیر کر سکوں. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو آپ کا منشا اصلی ہے اور مقصد محمود ہے کتاب اللہ کا، خدایا وہ محفوظ رہے اور ببانگ دہل بیان ہو. اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ قرآن اور سنت کہ یہ ترانے، یہ خوشخبریاں، یہ بشارات، یہ ایمان افروز بیانات دور دور تک پہنچے. اور یا اللہ اس کو مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کا اساس بنائے اور روح ثابت فرمائے. اور بشری غلطیاں، لغزشیں، ایک طالب علمانہ کاوشیں ہے، خدایا اس میں جو اتار چڑھاؤ ہو وہ معاف فرما. اور دعائیں تو بہت زیادہ ہے،
پوری زندگی دعا دعا ہے. جب تک مومن جنت نہیں پہنچا اور جنت الفردوس اترا نہیں، اس سے پہلے پہلے ہر لمحہ احتیاج کا ہے. رہنا سہنا، مرنا، قبر، حشر نشر، پولیس رات، ساری دعا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ پولیس رات پر میں کہوں گا اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ میری امت محفوظ فرما. دیکھو وہاں بھی دعا ہو رہی. اللہ تعالیٰ خوب دعائیں مانگنے والے بنائیں اور دعائیں قبول کی جائے. اور پھر جب دعاؤں کے جیسے گھر سے مسجد بہتر ہے، دن سے رات بہتر ہے، انفراد سے اجتماع بہتر ہے، صالح اعمال کے بعد بہتر ہے، اس طرح ایک عظیم دعا کا مقام حرمین شریفین ہے. زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرۃ وللزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بأدنى توفیق وصحة کاملة وطلب صالح صادق برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ. الحمد للہ جل وعلا خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما بین ایدینا وما خلفنا وما تحت الثرى الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء وهو الله إله في الأرض وإله في السماء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. أخرجه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں نمازیوں کا خیال رکھیں. کیا ہو جاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے سیکھ رہا ہے، اب 40 سال بعد بھی سیکھ رہا ہے.
لکھا ہے اللہ آپ کو کامل صحت تندرستی عطا فرمایا آمین۔ بخاری میں نماز کے بارے میں پڑھا، رفع دین کا ذکر تھا۔ بخاری میں شراب کا بھی ذکر ہے، تو پیو گے کیا؟ قرآن شریف میں موجود ہے۔ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ رفع دین کس کو کہتے ہیں؟ رفع دین پہلی تکبیر کے ساتھ متفق علیہ۔ دوسری بات یہ کہ اب آپ کو دیکھو اور بخاری کو دیکھو، ٹر کو دیکھو اور فر کو دیکھو۔ بخاری ان کا کام ہے جو ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے ہیں، تم بس اپنا ایمان بچاؤ، یہی بہت ہے۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ آپ نے بخاری نہیں دیکھی، کوئی پاکستانی دیکھی۔ بخاری دیکھیں گے تو پھر ایسے الو نہیں بنو گے، صحیح انسان بنو گے۔ ایک شخص نے تحریری طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی، 90 دن سے پہلے کاغذ واپس لے لیے کہ میں طلاق نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، طلاق واپس نہیں ہوتی، الا یہ کہ ایک یا دو ہو تو حق کی رجوع مل جائے گا، لیکن آئندہ اگر بقیہ دے دی تو 3 سمجھی جائے گی، اور اگر طلاقات 3 ہی دی ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایمان بچائے گا تو دور رہے گا، ایمان ڈبوئے گا تو غلط لوگوں کی باتیں مانے گا۔ اللہ آپ کو ماں متعلقین کے بعافیت شعبان میں عمرہ پر تفسیر بخوبی نصیب فرمائے آمین۔ میرا امام محمد طاہر ہے، نام پتہ نہیں، نام اچھا، بفضل اللہ اللہ نے علیق میں قبول فرمایا۔ پوری برادری بدعتی ہے۔ والد صاحب کے 4 سالہ شدید ظلم سے 2-4 ہوں، آپ سے ادباً درخواست ہے گھر والوں کی فلاح کے لیے کوئی طریقہ تجویز فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی نصیب فرمائے۔ ایک شخص نے کسی کو پیسے یا سونا دیا کہ فلاں لڑکی کی شادی کے وقت اس کو دے دینا، اتفاق سے شادی 6 سال بعد ہوئی، اس عرصے کی زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کا سونا ملک ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ سونا تو خاتون کو ملا نہیں ابھی، تو جس کا سونا ہے اسی کے ذمہ زکوٰۃ ہے۔ جب خاتون کو سونے کی ملکیت مل جائے گی تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، مال جس کا ہو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ جناب علی آمدنی میں اضافے کے لیے اکثر پڑھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ نصر پڑھی جائے تو اس کے اچھے نتائج ملتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جی صحیح ہوگا، کسی کا تجربہ ہوگا۔ فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ کے پوروں سے 70 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سورۃ شورى آیت نمبر 19 مجرب عمل ہے۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں شاہ عبد الغنی پھول پوری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تمام بزرگان دین کا پختہ عمل ہے، اور اللہ ان کے دنیا و آخرت کی تمام مشکلات حل فرماتے ہیں۔ سورۃ شورى آیت نمبر 19، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی ہیئت پر جس ہیئت پر نماز ختم ہوئی 70 مرتبہ پڑھی جائے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھا کرے، 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد 4 رکعت چاش کی پڑھا کرے، ہو سکے تو پہلی میں والشمس والضحیٰ، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح پڑھا کرے، جلدی کام بن جائے گا۔ لکھا ہے گیلا کتا یا بلی کپڑوں سے لگ جائے تو کیا کپڑے پلید نہیں ہو رہے ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ لوگ نفرت بہت کرتے ہیں، اس لیے اس کو پلید سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کتا یا بلا یہ نجس تو ہے، نجس العین نہیں ہے۔ نجس العین جیسے پیشاب پاخانہ، خون اور خنزیر، یہ نجس العین ہے، اس کے ہاتھ لگنے سے پلید ہو جاتے ہیں، ان کے ٹس سے مس سے پلید نہیں ہوتا۔ بلی جو کہ سب جگہ گھومتی پھرتی ہے اور پھر مسجد گھروں میں بھی چلتی پھرتی ہے، اس کے پیروں کی پاکی کا کیا حکم ہے؟ پاک ہے اس کے پیر۔ حکومت یا لوگ گلی کوچوں کے کتوں کو زہر دے کر مارتے ہیں، اگر یہ انسانیت کے لیے مضر ہے اس لیے مارتے تو جائز، ورنہ ناجائز۔ فیس بک پر ایک حدیث پڑھی کہ آپ جب گھر سے باہر جاتے تو حضرت عائشہ
کا بوسہ دے کر اس طرح واقعہ پیش آیا ہے ایک آدھ دفعہ، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے۔ بی بی صہیبہ نے اس طرح بیان فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کو مس کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، حضرت وضو کے بعد بعض بیویوں کا بوسہ لے کے باہر جاتے تھے، تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ انہی الا انتے، وہ آپ ہی ہوگی، فضحکت، تو بیوی ہنس پڑی۔ اس قسم کی باتوں کے تہ تک نہیں جاتے، بس روایت سرسری کافی ہوتی ہے۔ مجھے اور انور شاہ و احسان کو خوب دعائیں دی، جزاکم اللہ خیر۔ کوئی چیز قسط میں زیادہ قیمت اور نقد پر کم قیمت، بے کے اندر نقد اور ادھار کا فرق مسلم ہے، ہدایت جلد ثالث کتاب البیوع۔ ثانیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ثانیہ کے معنی دوسری، اور اگر تانیہ کے معنی ہے تو تکی تکائی، ڈھیلی ڈالی، آپ کی مرضی۔ موسیٰ اللہ آپ کے سر کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین، اور آپ کا بھی، اور آپ کا عمرہ تفسیریہ بخیر و عافیت، اور آپ کی دعائیں ہمارے جامع اور اساتذہ کے تمام نمازیوں کے میں قبول فرمائے، آمین آمین، بارک اللہ فی۔ والدہ کو سانس کا عارضہ ہے، اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میری والدہ بریسٹ کینسر میں مرض میں مبتلا ہے، جو بھی بیماری، اللہ صحت شفا دے۔ بعد السلام عرضی ہے کہ میں محمد سالم دینی مدرسے کا طالب، کوٹے سے علاج کے لیے کراچی آیا، ڈاکٹروں نے خون کا کینسر تشخیص کیا۔ میں دعا کرتا ہوں، تمام نمازی دعا کرتے، اللہ صحت شفا دے۔ خوب دعائیں دیے۔ میرے 6 سالہ بچہ ہے جس کو کچھ دن پہلے بخار ہوا، بخار کی وجہ سے اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے دماغ پتہ نہیں کیا کی بیماری بتائی۔ حضرت آپ میرے لیے، بچے کے لیے صحت، اللہ سب کو صحت شفا عطا فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ جتنے بیماران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ دے۔ جو کسی تکلیف اور درد میں ہے اللہ دستگیری فرمائے، جن کی دعائیں ہیں اللہ قبول فرمائے، جو مرادیں ہیں عطا فرمائے۔ جمیع امراض، حوادث، تکلیفیں، پریشانیاں حق تعالی رفع دفع فرمائے۔ ہم عاجز اور کمزور اور فقیروں کا عمرہ اور سفر عمرہ، ارادہ عمرہ سب آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ ادارے میں، گھر بار میں، بال بچوں کو، نمازیوں کو، طلباء علماء کو آنے والے ایام میں تفسیر کی ہماری خصوصی مدد فرمائے۔ عمر تفسیریہ حالاً معلاً ظاہراً باطناً، علماً عملاً اجراً ثواباً اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔